اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کرائیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری اور ساری ہے، اور آج اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 57 ہے، 56 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارے لیے سائبان بنایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنا ہی جانوں کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے جو درس قرآن گزر چکا ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ میں اب حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، اور اب ان پر ایک اور نعمت اور احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ہے سائبان کا، ان پر بادل کا آنا، چھاؤں کرنا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم مصر سے قوم بنی اسرائیل کو لے جاؤ اور شام کی طرف لے کر جاؤ۔ اور شام کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ۔ یہ بڑی جنگجو اور سخت قسم کی قوم تھی، اور ان لوگوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم یہاں سے بنی اسرائیل کو لے جاؤ اور وہاں سے قبضہ چھوڑاؤ، ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو۔ چونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی آرام پرستی دیکھ چکے تھے، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بڑی راحت اور سکون تھا۔ بھلا کوئی آدمی اپنی راحت اور چین اور سکون کو چھوڑ کر جنگ میں چلا جائے؟ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے۔ جو قوم کو لے کے نکلے، انہیں ایک مقام آیا جسے وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سایہ کوئی نہیں تھا، چٹیل میدان، پہاڑ بھی نہیں، سبزہ بھی نہیں، پینے کو پانی نہیں، اور کھانے کے لیے غذائیں اور چیزیں ان کے پاس مہیا نہ تھی۔ اب جیسے ان کو معلوم ہوا کہ وہاں تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان کی جسامت کا عالم یہ تھا کہ 7 گز کا ان کا جسم، اتنے قدابر، جانتے انہوں نے کیا کہا؟ جیسے ان کو معلوم ہو گیا بڑے جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب تم لڑو اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ کیا کہا؟ تم لڑو اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ یہ انہوں نے پھر ان کی کس کی مخالفت کی؟ نبی کی مخالفت کی۔ اور میں بتا چکا ہوں جب کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جس میدان میں ٹھہرے تھے وہاں سے نکل ہی نہیں پائے، چلتے اسی میدان میں۔ جانتے ہو کتنا سال ہے؟ 40 سال اس میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، 40 سال۔ اور قدر خدا کی دیکھیے، نہ ان کے ناخن بڑھتے، یہ اللہ کا کرم، نہ ان کے جسم اور داڑھی کے بال بڑھتے،
نہ ان کے کپڑے پرانے ہوتے, ان کی جو اولادیں ہوتی ان کے پاس بھی یہ سلسلہ تھا. پھر ہوا کیا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہاں تو ہم آگے آسمان دھوپ تیز برسا رہا ہے اور کوئی سایہ نہیں, جائیں تو کہاں جائیں؟ کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اے اللہ ہم پر کوئی سایہ بھیج دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ابر کو بھیج دیا جو سایہ ان پہ کرتا تھا, تمہیں سایہ کرتا, اور سایہ ٹھنڈک دیتا تھا. سایہ آ گیا جو کو سایہ فراہم کر رہا ہے, دھوپ ختم اور ٹھنڈا سایہ. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک اللہ نے ایسا ستون سے بھیجا جو رات میں روشنی کرتا تھا, جس سے وہ رات کے اندر اپنے کام کاج کرتے اس کی روشنی کے اندر. یہ اللہ کا کرم تھا کس پر؟ بنی اسرائیل پر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, پھر ہم نے اسی میدان کے اندر ان پر من و سلوہ نازل کیا. یہ ایک شہد کی طرح ایک سفید میٹھا کھانا تھا. وہ آیا ان کے پاس نازل ہوتا تھا, برستا تھا, بعد کا شبنم کی طرح برستا تھا. وہ اس کو جمع کر لیتے اور کھاتے. جب کھا کھا کے تھک گئے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ کچھ اور بھی تو آنا چاہیے نا, میٹھا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں. اس عالم میں بھی فرمائشیں چل رہی ہیں ان کی, کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ من سلوا, من میٹھا تھا, سلوا ایک بھنا ہوا پرندہ اللہ نے ان کے لیے بھیجا. ارے بولیے سبحان اللہ. من سلوا بیٹا پرندہ تھا. تفاسیر نے لکھا ہے اس پر وہ بٹیر کی مانند چھوٹا, بھنا ہوا, لذیذ, نمکین بھی اور بولیے میٹھا بھی. اللہ نے اہتمام کر رکھا ہے, وہ کھاتے رہے. لیکن بعض کم فہم لوگوں نے کیا حرکت کی, اس کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ جمع کر لو, اگر کل نازل نہیں ہوا تو کہاں سے کھاؤ گے. اب ان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا. لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے تو سمجھ لو تو پھر انسان کی تباہی آنی شروع ہوتی ہے. اللہ پہ کامل بھروسہ ایمان ہونا چاہیے. اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے نا, اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک راستہ نکال دیتا ہے. تو وہ کیا گیا, جن لوگوں نے کھانا جمع کیا تھا نا, وہ کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا, بدبو ہو گئی, سڑ گیا. اس سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوا تھا. اگر بنی اسرائیل اس من سلوا کو جمع نہ کرتی تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا. پھر وہ اس میں اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ہماری جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور وہ اپنا ہی برا کریں گے, اللہ کا کچھ برا بولیے نہیں کر پائیں گے. تو حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں بھی بنی اسرائیل پر کرم فرمایا, صاحبان بھیجا, کھانا بھیجا, نازل ہوتا تھا اور وہ کھاتے تھے. اور ایک وقت انہوں نے گزارا, 40 سال وہاں میں گزارے. اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب قومیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے, اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. اور جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رحمت نازل فرمائے گا. دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج بھی بھیج دیتا ہے. پریشانی آ گئی تو اللہ نے پریشانی میں ان کے لیے بولیے رزق بھی نازل کیا. تیسری, جب کوئی قومیں کسی نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے جانتے ہو, وہ نعمت چھین جاتی ہے. نعمت بولیے چھین جاتی ہے. اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. جتنا شکر بڑھتا رہے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بولیے مزید بڑھتی رہیں گی. تمہارا شکر زیادہ، اس کی نعمتیں زیادہ. اب ہے کوئی بندہ شکر کرنے والا تو آج سے ہی شکر جلدی کر دو، کثرت سے کر دو. ہم میں سب سے بڑی بیماری اس وقت موجودہ دور میں ناشکری ہو گئی ہے. نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکری کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، جسم توانا ہے، شکر ادا کریں. آپ چل پھر رہے ہیں، شکر ادا کریں. کتنے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے. آپ کھا رہے ہیں، بھئی کم کھا رہے ہیں لیکن کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. کتنے جو کھا نہیں سکتے. کتنے لوگ اسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں، اب راحت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا جا کے دیکھو حال. اور جن کے پاس اپنا گھر ہے وہ شکر ادا کریں کہ کرائے والوں کا کیا حال ہوگا. جو کرائے پر ہے وہ دیکھیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. تو جب آدمی اپنے سے نیچے دیکھے گا تو ہمیشہ اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. علماء نے ایک بات بیان کی، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں دین میں ایک تسبیح، کتنی تسبیح؟ صرف ایک تسبیح، 100 دانے. صرف آدمی یہ پڑھ لے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. جو اس کے بعد نعمت ہے، جتنی نعمتیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، بولیے گن نہیں سکتے. تو بتاؤ کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ان کا شکر ادا کرو. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جہاں تک نعمتیں ہیں، جس کو تم شمار کر سکو اس کے طور پر اس کا شکر ادا کرو. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بہت بڑا شکر ہے، نیکی آپ کے پاس ہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو شکر ادا کریں. کتنے لوگ ہیں جو محلے کے روڈوں پہ باہر، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شکر ادا کریں. اور شکر کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور بتا رہا ہوں تمہیں، جب کوئی اچھی نعمت مل جائے پھر دعا کرو، اے اللہ اس نعمت کو میرے ہاتھ سے چھن نہ جائے، چلی نہ جائے. اس کے خوف سے ڈرتے رہیں اور پناہ مانگتے رہیں، میں اے اللہ میرے اس نعمت میں تو اضافہ فرما. تو انشاءاللہ وہ نعمت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور اس سے ڈرتے بھی رہیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.